بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، خواتین و حضرات، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف کے عمل میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو انسان کی ذاتی اور طبعی ضرورت کے لیے بھی ہیں، اور وہ ضروریات جس کے کرنے میں انسان مجبور ہے اور وہ مسجد میں نہیں ہو سکتے، جیسے پیشاب پخانہ، استنجا، غسل، جنابت وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے فقہاء نے مسائل مرتب کیے ہیں۔ شرعی یا طبی ضرورت کے لیے جب معتکف مسجد سے باہر چلا جائے تو حتی الامکان ایسی جگہ رفع حاجت کرے جو مسجد کے قریب ترین ہو۔ مثلا معتکف کا گھر اگر دور ہے تو کسی ایسے گھر کا انتخاب مسجد کے قریب جس میں وہ ساری سہولتیں اسے موجود ہوں، تو وہاں جا کر جلد ہی اپنی رفع حاجت کرنے کے بعد اسے مسجد میں واپس لوٹنا چاہیے۔ اگر قریب والی جگہ سے طبیعت مانوس نہ ہو، جس کی وجہ سے رفع حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو پھر تیز قدموں کے ساتھ اپنی اس جگہ پر جا کر جہاں اس کا گھر ہے، رفع حاجت کرنے کے بعد واپس اسے مسجد میں جلدی لوٹ کر واپس آنا ہوگا۔ معتکف حاجت طبیعت سے فارغ ہو گیا تو مسجد میں آنے میں بلا وجہ تاخیر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے معتکف اپنے حاجات کے لیے آنے جانے میں درمیانہ چال سے چلے، اور تیز چلنا اگرچہ ضروری نہیں، تاہم یہ کہ یہ بات کہ چلتے ہوئے سلام کرنے یا جواب دینے میں اسے آسانی ہے۔ اگر کوئی روکنا چاہے تو رکے نہیں، بلکہ یہ محسوس کرائے کہ میں معتکف ہوں۔ اسی طرح سے معتکف مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارے، کیونکہ بہت سارے علماء اور فقہاء نے اس بابت میں یہ بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت سے زیادہ مسجد سے باہر چلا جائے تو ایسے شخص کا اعتکاف جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا اس کے اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ تمام فقہاء نے اعتکاف کے مسائل کو انتہائی ضروری سمجھ کر اس پر باب باندھے ہیں، اور اس میں واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ویسے غسل کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ایسا غسل نہ کرے، بلکہ ہاں اگر وہ کرنا چاہتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے تو وضو کرنے کے ساتھ ہی اس کو اپنے سر کے اوپر پانی بہا لینا چاہیے۔ لیکن جہاں تک غسل جنابت کا تعلق ہے، جب بھی ایسا معتکف جس کو مسجد کے اندر احتلام ہو جائے تو اسے فوراً مسجد کے اندر سے اس جگہ کو چھوڑ کر مسجد سے باہر جا کر غسل کرنے کا حکم کیا گیا ہے، اور اسے اپنے اس سونے والی جگہ میں ایک مٹی کی اینٹ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے کہ جس میں وہ پہلے اس پر تیمم کرے غسل کی نیت سے، تاکہ اس کے وہ قدم جو مسجد میں ایسی حالت میں وہ باہر نکلے گا تو وہ اس کے قدم اس کے لیے چلنے میں جائز ہوں۔ بہرحال یہ کہ غسل جنابت کے لیے وہ شخص مسجد سے باہر جائے اور فوراً غسل کرنے کے بعد مسجد میں واپس لوٹ آئے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اعتکاف کے اندر اپنے سر کو کنگھی بھی دی، اور آپ نے اس میں اپنی سنت بھی واضح کر دی۔ اس لیے وہ علماء اور فقہاء کے نزدیک سر پر تیل لگایا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اور اعتکاف کی حالت میں کھانے پینے میں جتنی بھی چیزیں وہ مسجد کے اندر رکھے گا اور اپنے اس کے لیے اہتمام میں رکھے گا تو اس کے لیے اس چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کا اعتکاف مسنون ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں وقت باقی ہو تو اس رمضان میں کسی دن کے غروب آفتاب سے اگلے دن کے غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لے۔ لیکن 10 دن کا اعتکاف اگر کسی نے کیا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو اعتکاف توڑنے پر دوبارہ اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر احکامات میں نے پہلے بھی بیان کیے، اور آج کے حلقے میں بھی میں اس بات کو اہتمام کے ساتھ لانا چاہتا ہوں کہ حالت اعتکاف میں ذکر و فکر کے ساتھ رہنا چاہیے، دینی مسائل اور معلومات پر غور کرنا، تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہنا، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن میں تدبر کرنا، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور اس طرح سے
تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کا اہتمام اور استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. دینی کتابوں کو اہمیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں انسان اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھے امور میں دینی امور میں بات کرے. حالت اعتکاف میں جنسی لذت حاصل کرنا یا کوئی ایسی بات جو کہ ادب اور مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہو اس سے گریز کرنا چاہیے. حالت اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے آپس میں گفتگو کرنا اور دینی گفتگو کے ساتھ ذکر و فکر اور تلاوت کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے. اسی طرح سے سیاسی گفتگو میں جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہو، ایسی گفتگو جس میں لڑنا جھگڑنا یا اور کوئی ایسی بحث وہ اعتکاف کو مکروہ کر دیتی ہے. اس لیے طبی اور شرعی ضرورت کے ساتھ تو وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اپنا زیادہ وقت وہ مسجد کے اندر گزارے اور اس میں ہمیشہ اس کی یہ کوشش رہے کہ اعتکاف میں اس کا ایک ایک منٹ اللہ کی رضا کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اعتکاف کے ساتھ اہتمام کے ساتھ مانگی تھیں. ظاہر ہے کہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے اور اس میں اس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے. اس کے اندر شہرت یا کسی اور چیز جو ریاکاری، اس کا کوئی بھی ایسا معاملہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی وہ عبادت کا اجر اس سے چھین لیا جائے. بہرحال اس حدیث کو ذہن نشین کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لیتے تھے، رات بھر جاگتے تھے اور اپنی اہل کو بھی جاگنے کا حکم فرماتے تھے. اس لیے معتکف اپنی مسجد میں جہاں اعتکاف کر رہا ہے اسے اپنے گھر کی بھی فکر کرتے ہوئے انہیں بھی نیکیوں کی طرف دعوت دینے کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرنا چاہیے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں ایقظہ اہلا اپنی اہل کو جگانے کا حکم بھی فرمایا اور ان کی فکر کے ساتھ ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی اس کو کرنی چاہیے. بہرحال اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ایک عمل ہے کہ جو انسان کو نیکیاں کی توفیق دیتے ہوئے اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. اور خاص طور پر رمضان المبارک کا اعتکاف جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے کرنے کا ثواب مسلمان کو حاصل کراتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو لوگ حرم کعبہ میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں ان کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے وہ بھی کم وقت کے لیے مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت کے ساتھ رات کو عبادت کریں تاکہ کم از کم ان کا وہ نفلی اعتکاف، وہ سنت مقد بالکفایہ کرنے والے اعتکاف کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ مشابہت میں آ جائے. اس لیے رات کو قیام اللیل میں مسجد میں جا کر قدم رکھنے کے بعد وہاں اعتکاف کی نیت کے ساتھ داخل ہونا، جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. مگر نفلی اعتکاف میں جب مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دوبارہ جب داخل ہو تو پھر اسے نیت کرنی ہوگی. مگر جو 10 رات اور آخری عشرے کا اعتکاف میں ایک نیت ہے تو اس میں رفع حاجت کے لیے نکل کر واپس آنا، اس میں دوبارہ نیت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اس کی 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے کی جو نیت ہے وہی معتبر رہے گی. انہی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے اور مسجد کی حدود کے باہر قدم رکھنا بلا ضرورت اس کے اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. اس طرح سے اعتکاف میں ذکر اور فکر کے ساتھ انسان رہے. رات کو قیام اللیل میں جہاں مسجد میں لوگ آ کر عبادت میں مسجد کو منور کر رہے ہوتے ہیں اور بعض معتکف حضرات اپنے اس خیمے میں یا اپنے ساتھ وہاں چادر جو ہے اپنا پردہ دے کر سوئے ہوتے ہیں، یہ غیر مناسب لگتا ہے. اس لیے ہماری رائے ہے ان معتکف حضرات سے کہ جس مسجد میں رات کو قیام اللیل ہوتا ہو وہ ظاہر ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی برکت کے ساتھ اس قیام اللیل میں بھی صف اول میں امام کے پیچھے کھڑا ہو اور قرآن پاک کو سنیں، کیونکہ قرآن پاک
اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے سننے پر اور قیام اللیل میں باجماعت قیام اللیل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ورکع مرراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اعتکاف کرنے اور اس کے آداب اور مسائل و معارف کی روشنی میں اس کی جتنی فیوض و برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سب کو باب الریان سے جنت الفردوس میں داخل ہونے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما، اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ مولا کریم عز و جل رمضان المبارک جو رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس کو ہمارے لیے بحث رحمت بنا، بحث مغفرت فرما، اور ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کی بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، تمام اقربا اور دوستوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں ہم سب کو اپنے لقاء اور دیدار حق میں اکٹھا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔